السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، 5 موضوعات ہیں جی آج جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور عمران خان کی معافی، ذہنی مریض بن چکا ہے کیا یہ بھی دوسرا موضوع ہے۔ اچھا، انڈیا کا سکون جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور پاکستان کے معاشی اہداف اور مریم نواز۔ تو پہلے جو 2 موضوعات ہیں، عمران خان کی معافی اور ذہنی مریض، یہ ان کے اوپر ہم ایک ساتھ بات کرتے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے جو انسان اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا جناب کرکٹر، وہ بڑا زبردست تھا، اس نے ورلڈ کپ جیتا۔ اگر یہی کمپیریزم ہے تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر خان اور جانشیر خان یہ پاکستان کے جتنے بڑے عہدے ہیں نا وہ ان کے حقدار بنتے ہیں۔ پرائم منسٹر بھی ان کو ہونا چاہیے، پریزیڈنٹ بھی انہی کو ہی ہونا چاہیے، اور آرمی چیف بھی انہی کو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ان دونوں کو ہونا چاہیے، جہانگیر خان کو اور جانشیر خان کو۔ پاکستان کا پرائیڈ ہیں جی۔ اور عمران خان کا جہاں تک بات رہی، ذہنی مریض آدمی ہے، اس کو ہرا کے جو ہے نا خوشی ملتی ہے، اس کو لوٹ کے خوشی ملتی ہے، اس کو تکلیف پہنچا کے خوشی ملتی ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ اس میں اکیلے میں نہیں ہے، عمران خان میں، یہ دنیا کے بہت بڑے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سپورٹس کے اندر اگر آپ صرف کہیں نا تو ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یاش ترین آدمی ہے، اور شروع سے جو ہے نا یہ بس لڑکیوں کے پیچھے رہا، اور بھی مطلب ہر بدکاری کے پیچھے یہ رہا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کو پسند کرنے والی خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی، کیونکہ گلیمر ہے اس کے اندر، اور آپ کہہ لیں کہ ہر طریقے سے نا اٹریکٹ کرتا ہے یہ۔ اسپیشلی جو واحیات خاندان ہوں گے نا جن میں تھوڑی سی آزادی زیادہ ہوگی، اس ٹائپ کے کام کو برا نہیں سمجھتے، یا ان میں یہ جو سلسلہ یہ عام ہے، تو ان کے اندر تو یہ بہت مقبول ترین شخص پایا جاتا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی، لوکل بھی نہیں۔ تو یہ بات آپ کو ملے گی۔ تو یہ ایک مطلب ذہنی مریض ہے اس لحاظ سے، اور بعد میں اس کو جس طریقے سے سیاست کے اندر ان کیا گیا، جس پروگرام کے تحت کیا گیا، اس کے پیچھے زینسٹ تھے، اور اس کے بعد جو زینسٹ نے آپ کہہ لیں کہ یہ پاکستان دشمنی کے اندر یا لوٹوں مار کے اندر جو ایک گروپ تھا، ایک ذہن تھا، اس کا استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کا ایک بہت بڑا حصہ یا طاقت جو سی ہے نا وہ پاکستان کی فوج کی ہے، تو وہ جرنیل اس کے ساتھ لگے اور انہوں نے اس کو اٹھایا، اور یہ ظلم ہوا۔ اب معافی کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ معافی اس کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ذہنی مریض ہے، اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، نہ 200 ماہر معاشیات ہیں، اور نہ اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ چلنے کی تمیز ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک وحشی آدمی ہے۔ تو جس طریقے سے اس نے 3.5 سال کے اندر پاکستان کی بربادی کی ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ کوئی بربادی کر نہیں سکتا۔ ہر وہ کام کیا ہے جو پاکستان کو ڈیمیج کرے، ہر وہ کام کیا۔ ہاں کچھ 1-2 کام ایسے اس سے ہو گئے ہیں جس کا بعد ازاں جو انسان ہے وہ بہتری نکل آئی ہے، لیکن وہ واقعتاً جو انسان ہے پتہ لگتا ہے کہ یہ کام اتفاقیہ اس سے ہو گئے ہیں، اور بہت سارے کچھ کام اس سے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ فیصلے پہلے کے تھے، اس کے دور میں ہوئے، تو یہ نہ روک سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا، وہ ہونے ہی ہونے تھے، تو وہ ایک سسٹم کے اندر تھے۔ تو وہ اس کو کریڈٹ کوئی دینا چاہتا ہے دے دے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہیں دینا چاہتا تو اس کی ریزن سامنے موجود ہے۔ اس لیے معافی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انفارمیشن جو آج سے 2-3 ماہ پہلے میں نے دی تھی کہ جولائی کے اندر، جولائی سے پہلے یہ کوئی بہانہ بنایا جائے گا، اس کے میڈیکل کا بہت شدید تکلیف ہوگی، اور پھر اس کو جولائی کے اندر جو انسان بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن وہ بہت ریسٹرکٹ ہوگا۔ جس طریقے سے ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ملاقاتیں وغیرہ شاید بہنوں سے ہوتی رہیں، لیکن وکیل وکلا سب کچھ جو انسان یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کیا پنکی پیرنی بھی بنی گالا شفٹ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ منیب فاروق صاحب بار بار کہتے ہیں ان کے کیس، لیکن جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اور بعد ازاں جو کچھ ہوا، تو اس کے بعد جو ہے نا لکیر پھری ہوئی ہے۔ اور اگر جو پنکی پیرنی صاحبہ لیٹ سپوز ان کو بھی جیل سے بے دخل کیا جاتا ہے تو وہ لاہور میں ہوں گی۔ یہ دنیا کے اندر کوئی ایسی ایگزامپل نہیں دیا کہ میاں بیوی کو گھر میں اکٹھا کر دو
تو اتنے بڑے گھر کے اندر سے تو کوئی نکلتا ہی نہیں ہے بڈھا آدمی ہے اور جو حرکتیں کرتا ہے، جو سوچ ہے اس کی، وہ فساد ہی فساد ہے. اس کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے بہتری کا، لڑنا جھگڑنا، اور ذہنی طور پہ وہ مفلوج آدمی ہے شروع سے. ابھی شدت میں بڑھ گئی ہے، بیچ میں بہت زیادہ جو تھا نا اس نے حرکتیں ایسی کی ہیں، پاگل پنے کی حرکتیں کرتا ہے، لوگ بتاتے نہیں ہیں باہر آ کے. اچھا، ایک یہ موضوع ہو گیا، دو موضوعات ہو گئے جناب. انڈیا کا سکون، جناب پاکستان کا سکون برباد کرنے کے لیے انڈیا دن اور رات کوشش کرتا ہے. ابھی یہ جو بچوں کے اوپر قاتلانہ حملہ، اور اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ، اور بالترتیب جو ہے نا دھماکے، بی ایل اے کو فل سپورٹ، ہر قسم کی فائنینسنگ، وہ اور اعلانیہ ان کا میڈیا جو ہے نا بتاتا ہے کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کریں گے، اور بلوچستان کو علیحدہ کر دیں گے، کے پی کو علیحدہ کر دیں گے، ہم سندھ کو علیحدہ کر دیں گے، اور پنجاب جو ہے نا وہ ایسا رہ جائے گا. اچھا، عجیب قسم کا نا فساد پھیلانے کے اوپر انڈیا رہتا ہے. آج تک جو ہے نا ایک خاص ٹائم آیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کا دور تھا، ٹٹ فور ٹیٹ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سکون ہوا تھا. لیکن اب یہ جو ہے نا دوسرا دور آ رہا ہے، اور یہ شروع ہونے لگا، اس لیے کہ پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا اور اعتراف کیا ہے کہ یار یہ جو دو اسٹیٹس ہیں نا، ایک اسرائیل اور دوسرا انڈیا، یہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ دنیا کے دشمن ہیں. اس لیے ان کو قابو کرنا ہے. اسرائیل بے قابو ہوا ہے، ان کی انویسٹمنٹ اتنی ہے کہ پورے یورپ کے اور امریکہ کے اندر جو ججز ہیں نا، وہ میں سمجھ رہے ہیں نا، وہ جو وہی والے ہیں، بس دم ہلاتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن انڈیا کو ابھی کافی بڑی تھریٹ ہے. ایک طرف چائنا ہے، پاکستان ہے، پھر آپ کہہ لیں کہ رشیا بھی اس وقت میں دیکھ رہا ہے کہ یار کس طریقے سے وہ جو ہے نا ڈچ کرتا ہے. اور مڈل ایسٹ کی جو اسٹیٹس ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلی ہیں کہ یار یہ ان کے پلانز کیا ہیں. ایک طرف اسرائیل کے ساتھ ایسے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کھلے عام جو ہے نا دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. تو اگر یہ کچھ زیادہ طاقت پکڑ لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ سمجھیں کہ انڈیا کا سکون بھی جو ہے نا اب وہ سمجھیں آپ. پاکستان کے معاشی اہداف کے بارے میں جناب، مسئلہ مین جو ہے نا پاکستان کے معاشی اہداف کا ہے. آئی ایم ایف میں چلے جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن جس طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے عمران خان اور باجوہ ڈاکٹرائن ٹوٹل مل کے پاکستان کو لے کر گئی تھی، اس سے نکلنے کے لیے بھی پھر ایک پیکج پکڑا گیا، اور اب جو ہے نا اس سے نکلنے کے لیے ایک بڑی ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے، اور اس کے مختلف راستے بنائے گئے ہیں. جس طریقے سے اعلانات کیے تھے ایس آئی ایف سی اور دیگر، وہ سب جو ہے نا تقریباً بیٹھ گیا ہوا ہے. ہاں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اسٹیبلشمنٹ نے بہت ساری جگہوں پہ ہاتھ ضرور رکھ دیا کہ یہ زمین ہماری، یہ مائننگ ہماری، ہمارا یہ، اور جب بھی کوئی کام ہوگا وہ کہیں گے یہ دیکھو ایس آئی ایف سی، یہ کانٹریکٹ ہیں، یہ ہمارا ہے. بس یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی کے اوپر بھی سامنے واضح بتانا چاہیے، منہ کھولنا چاہیے. یہی انسانیت ہے. تو معاشی اہداف کو مین ٹارگٹ ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، صحیح طریقے سے رقمیں آئیں، بڑی رقمیں آئیں، اور پاکستان کی عوام کے اوپر انویسٹ ہو. تو پانچواں جو ہے نا بڑا اہم ہے، اور وہ اسی سے منسلک ہے، وہ ہے مریم نواز کا. دیکھیں، مریم نواز جب بولتی ہیں دبنگ بولتی ہیں. اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے جتنے محب وطن لوگ ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جتنی تکلیف سہی ہے نا ہم لوگوں نے، جو محب وطن ہیں، میں ان کی بات کروں، وہ عوام کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بزدار کو مسلط کرنا، اس سے پہلے پرویز الہی کو، اور یہ ساری چیزیں جو نا ہمارے سامنے موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کو کام کر لینے دو. یہ میاں محمد نواز شریف کی جو تربیت ہے، اور یہ ساری یہ ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ عوام کے اوپر لگے. ایک سنگل روپے کی کرپشن کا کیس نہیں ہے. غلطیاں چند جگہوں پہ موجود ہیں، اس کے اندر کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیتے، اور اتنا ہیومن ایرر ہے کہ دنیا کے جو چند اگر ٹاپ کے آپ کہہ لینا کلین صاف ستھرے جو کام ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک پنجاب کے اندر ہو رہا ہے کہ عوام کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے، ٹکا کے لگ رہا ہے. اور وہ جو حالات ہیں، اگر 5 سال بھی یہ رہتے ہیں تو ایک بڑی تبدیلی نظر آئے گی. اب جنگوں کے پولیٹیکل معاملات سے پیچھے رہ کے مریم نواز کو ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے میاں محمد نواز شریف نے کہ پاکستان کی عوام کو کسی طرح سے خوشحال کرو.
اور اس کے اندر وہ کیونکہ پنجاب ایک رینج ہے مریم نواز کے پاس، تو وہ پنجاب کے اندر بھرپور کام کر رہی ہیں. کسی بھی آپ کہہ لیں کہ وہ پولیٹیکل ایشو کے اندر نہیں آنا چاہ رہی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو بہتری کرنی چاہیے، وہ اس کے اوپر بندہ بات کر سکتا ہے. تو یہ 5 معاملات تھے جی، میں نے کہا آج اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں اور کوشش کریں گے کہ ایسے ہی آپ کے ساتھ رابطہ بندہ رہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.